ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، اللہ رب العزت نے ہم سب کو پہلے بنیادی طور پہ انسان پیدا کیا، پھر مسلمان پیدا کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ احسانات ہیں اللہ رب العزت کے ہم پہ۔ جب اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتے ہیں اس کے بعد انسان کے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگا دیتے ہیں۔ سماجی ذمہ داری ہوتی ہے، معاشرتی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سماجی اور معاشرتی ذمہ داری میں انسان کا جو ہے نا سب سے اہم جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے کسب معاش کا راستہ تلاش کرے، اور وہ راستہ حلال ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کے حرام کا عنصر نہ ہو۔ اب حلال اور حرام کی تمیز اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے رکھی ہے، جانوروں کے لیے نہیں۔ پھر انسانوں میں اللہ رب العزت نے حلال کی خاص تمیز مسلمان کے لیے رکھی ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے تو وہ لوگ اس چیز سے خالی ہیں، اگرچہ اجازت نہیں ہے لیکن لوگ نہیں کرتے۔ کیونکہ جس سلسلے سے ہم لوگ جڑے ہیں یا جس سلسلے کے حوالے سے ہم لوگ اکٹھے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ کسب معاش ہے، یعنی روزی یا رزق کمانے کا ذریعہ ہے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے تغیرات اور تبدلات آتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، وقت تبدیل ہوتا ہے، روزگار کے ذرائع تبدیل ہوتے ہیں۔ اسی زمانے میں لوگ ٹریڈ کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس نمک ہوتا تھا پتھر کی صورت میں جا کے نمک فروخت کرتا اور اگلے بندے سے اپنی ضرورت کی چیز گندم، چینی، آٹا، چاول کچھ بھی لے سکتا تھا۔ یہ بالکل ابتدائی زمانہ میں جب انسانیت کی ابتدا ہوئی تو یہ طریقہ تھا ٹریڈ کا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں میں تغیر اور تبدل آتا گیا، اور آج ایک ایسا وقت ہے کہ ہم لوگ ٹریڈ کی دنیا کی انتہا پہ بیٹھے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے آگے اب کوئی انتہا ہونے نہیں لگی کہ اب ہر چیز جو ہے نا ہم لوگوں نے اپنے خلا میں موجود جو ریز ہوتی ہیں، جو سگنلز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم لوگ اپنے معاملات کو اور مصارف کو پورا کر رہے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک تو کسب معاش کی بات تھی۔ اب کسب معاش کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ بسا اوقات لوگ فزیکلی ٹریڈ کرتے ہیں، بسا اوقات پیپرز کی ٹریڈ ہوتی ہے، بسا اوقات جو ہے نا جیسے آج کے دور میں ڈیجیٹل ٹریڈ کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل انداز سے، ڈیجیٹل طریقے سے لوگ جو ہے نا روزگار کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ایک آخری اور اہم کڑی ہے، یا ممکن ہے اس سے آگے بھی کچھ لیولز ہوں، لیکن ظاہراً اس وقت موجود جو دنیا میں نظام ہے اس نظام کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ شاید متناہی انتہا والی کڑی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں، چونکہ پاکستان کے معاشرے میں یا بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں بنیادی طور پہ ٹریڈز کی جتنی بھی صورتیں موجود ہیں، ہم لوگ شاید یورپ سے یا امریکہ سے اپنی ٹریڈز کی پوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ چیز چلتے ہمارے سماج میں پہنچتی ہے تب تک جو ہے نا یہ چیز اتنی یوز ٹو ہو چکی ہوتی ہے، لوگوں نے اس راستے میں یا اس طریقے سے اتنا نفع حاصل کر لیا ہوتا ہے کہ پھر اس چیز میں مزید نفع حاصل کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اگر گنجائش رہتی بھی ہو تو وہ چیز لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال بٹ کوائن ہے۔ اب بٹ کوائن بھی ظاہری طور پہ دیکھا جائے ابتدا میں جب ہمارے معاشرے میں اس کے حوالے سے سوال جواب ہوئے تو پہلے تو کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا، اہل علم طبقے کی ہاں بذات خود کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا کہ بھئی یہ چیز کیا ہے۔ اب جب جا کے کانسیپٹ کلیئر ہوا تو وہ چیز ایک عام انسان درمیانے درجے کے سماج کے بندے کے ہاتھ سے اور اس کے اختیار سے بہت باہر جا چکی ہے کہ 17 لاکھ یا 18 لاکھ روپے کی جو ہے نا وہ ایک آئٹم ملتا ہے، ایک سکہ ہے، اس کی جو بھی پوزیشن بنتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، اگرچہ ہمارے ملک میں وقتی طور پہ یہ اتنا معروف نہیں ہے، لوگوں کو اس کی ہاؤ نو نہیں ہے، اس کی وجوہات بہت ہیں، الٹریسی ریٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں ہے، لوگوں کا شغف نہیں ہے اس طرف۔ اس وجہ سے ممکن ہے جب آپ سوسائٹی میں کسی سے بات کریں تو وہ اس کو مذہب کے پیرائے میں بھی پرکھے گا، سماج کے پیرائے میں بھی پرکھے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس سے قبل اس طرح کے معاملات سے کوئی نقصان اٹھایا ہوگا بوجہ دھوکے پن کے، یا بوجہ اپنی مقصد، یا میری جو گفتگو کرنے کا جو مجھے آپ حضرات نے کہا ہے وہ میں مذہبی پیرائے سے کروں گا۔ ہم اس کو بہت آسان انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم لوگ کسی دوسرے ملک جانے کے لیے اس ملک کی کرنسی خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، امریکہ جانے کے لیے ڈالر خریدتے ہیں، سعودیہ جانے کے لیے ریال خریدتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا پوری کی پوری گلوبل ولیج ہے، ٹھیک ہے نا جی، پوری کی پوری دنیا کو ہم جب ایک گلوبل ولیج کا تصور دیتے ہیں، اور یہ مصدقہ تصور ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کہیں بھی کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی سماج میں اس چیز سے انکار نہیں کیا جا رہا۔ اسی اعتبار سے آج اور خصوصاً
اس سال میں یعنی 2020 میں ہمیں دنیا کے معروضی حالات سے یہ چیز سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ ہم جہاں پہ گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں وہاں پہ معاملات بھی گلوبل ولیج والے ہی ہو گئے. یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور یہ کرونا کے زمانے میں جہاں دنیا بھر کا فزیکل ٹریڈ ٹھپ ہو کے رہ گیا بالکل، یعنی کہ ایک قسم کا دنیا کا پہیہ جام ہو گیا، اسی دور میں آخر کوئی نہ کوئی ایسی فیلڈ تو تھی، کوئی نہ کوئی ایسی لائن تو تھی جس کے ذریعے دنیا میں جو لوگ زندہ رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے نظام کو، اپنے کاروبار کو چلانا تھا. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا ہوا. وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ بہت سمپل، سیدھی سی آسان مثال کے ساتھ میں بات سمجھاؤں گا کہ وہ یہ ہے جیسے ہم دوسرے ملک جانے کے لیے یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرنسی پرچیز کرتے ہیں اور پھر اس کرنسی کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، بیان ہی یہ بھی اسی کی جیسی مثال ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ جو کرنسی ڈالر یا درہم کی صورت میں ہوتی ہے وہ فزیکل نوٹ کی صورت میں کرنسی ہوتی ہے، اور یہ جو کرنسی ہے مثال کے طور پہ ایتھیریم ہے تو یہ فزیکل تو نہیں ہے لیکن ڈیجیٹل ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر بس اوقات آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے یا کوئی بندہ یہ بھی سوال کر سکتا ہے جس کو تھوڑی بہت معلومات ہوں دینی فقہی احکام کے بارے میں کہ بھئی جو چیز خریدی یا بیچی جاتی ہے اس کا وجود ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا وجود اس اعتبار سے ضرور اس کا وجود اس اعتبار سے ثابت ہے کہ اس وقت دنیا میں مختلف ممالک میں اسی کرنسی، ٹھیک ہے نا جی، اسی کرنسی سے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اس کی ATM مشین موجود ہیں یا اس کو آپ کنورٹ کر کے اپنی ضروریات کی زندگی کو پورا کر سکتے ہیں. یہاں تک تو بات آ گئی جس کرنسی کو یا جس چیز کو لے کے آپ نے ڈسکس کرنا ہے یا جس چیز کو لے کے آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز کرنا ہے. اب رہی بات طریقہ کاروبار کیا ہے. طریقہ کاروبار کے حوالے سے یاد رکھیے کہ دنیا میں اور خصوصاً اسلامی دنیا میں، مسلم دنیا میں جو کاروبار کے جائز اور مروجہ جو طریقے ہیں وہ بڑے یعنی کہ واضح ہیں، چند ایک ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. جہاں تک میں سسٹم کے بارے میں سمجھا ہوں، میرے سامنے یہاں پہ جو سسٹم ہے فورسیج کا، اس میں دو طرح کے جو انہوں نے یعنی کہ سسٹم رکھے ہوئے ہیں. اس کی تشبیہ یا اس کی مثال جو ہے نا ہماری اسلامک جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں دو چیزوں سے ملتی جلتی ہے. ایک ہے مشارکت یعنی شریک کار کی صورت، پارٹنرشپ کی صورت، اور دوسری ہے مضاربت. مضاربت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص پیسہ تو لگا لیتا ہے لیکن کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. پیسہ کسی کا ہوتا ہے، کام کوئی کرتا ہے اور منافع دونوں اکٹھا کرتے ہیں یا منافع دونوں کو ملتا ہے. تو یہاں پہ جو آپ کے پاس پورشن ہے X4 کا، شاید میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا اگر غلط ہوا تو آپ حضرات تصحیح کیجیے گا، کہ یہاں پہ بھی تقریباً ملتی جلتی یہی صورت ہے کہ ایک شخص انویسٹمنٹ تو کرتا ہے لیکن اگر اس کی ٹیم میں 2 سے 4 افراد ہوں اور وہ کام اچھے انداز سے کریں تو اس کا پروفٹ یا اس کا جو یعنی کہ اس کا جو روزگار میسر آ رہا ہوتا ہے وہ انویسٹر کو بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے افراد کو بھی ملتا ہے. ایسے ہی ہے خالد صاحب؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جی مجھے کنٹینیو کریں، ماشاءاللہ کنٹینیو کریں پلیز. جی. جبکہ جو دوسری صورت ہے آپ کے پاس X3 کا جو لاٹ ہے یا X3 کا جو پورشن ہے اس کی مثال ہم اپنی کاروباری صورت میں لے سکتے ہیں پارٹنرشپ پہ، جس کو ہم شراکت کہتے ہیں یا مشارکت کہتے ہیں، کہ ہر شخص اپنی حیثیت اور اپنی قوت اور طاقت کے مطابق جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا اس کا صلہ پائے گا. ٹھیک ہے نا جی. بظاہر اب تک جو سسٹم میں نے دیکھا ہے یا جو آپ حضرات نے اب تک اس سسٹم کے بارے میں بیان کیا ہے یا جو دکھایا ہے یا میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے پڑھا ہے، مجھے ظاہراً اس میں کوئی ایسی بڑی واضح چیز نظر نہیں آئی جس کو میں شریعت کی بنیاد پہ یہ کہہ سکوں کہ بھئی یہ ناجائز ہے. دیکھیے کسی چیز کے ناجائز ہونے کے پیچھے دو وجوہات ہوتی ہیں. بڑے واضح الفاظ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ سود ہوتا ہے، شریعت نے اس کو حرام کہہ دیا سو وہ حرام ہے، یا وہ قمار ہوتا ہے، قمار کہتے ہیں جوئے بازی کو، یا وہ جوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تیسری چیز ہوتی ہے جس کو غرر کہتے ہیں، دھوکہ. عام طور پہ یہ تینوں چیزیں کاروبار میں حرام ہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے حرام ہے. اب یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. نہ تو اس میں کوئی ربا ہے یعنی کہ اس میں کوئی سود ہے، نہیں، ایسا نہیں. دوسرے نمبر پہ اس میں کوئی یعنی کہ جوا ہے، نہیں بھائی جوا بھی نہیں ہے. اگر جوا ہے یا کسی کے ذہن میں ایسی کوئی مثال ہو تو ضرور بے شک وہ لکھیں، انشاءاللہ اس کو ڈیفائن کروں گا. تیسری چیز ہوتی ہے غرر، دھوکہ، کہ بھئی اس میں کوئی دھوکہ ہے. مثال کے طور پہ میری انویسٹمنٹ ہے یا میں $150 لگاتا ہوں یا اس کے ذریعے کام کرنا شروع کرتا ہوں، ایسا قطعا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ وہ $150 ہوا میں اڑ جائے اور کوئی شخص دھوکہ دہی کے ذریعے مجھ سے وہ ہتھیا لے. لیکن دنیا میں جتنے بھی کام کاروبار ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا پروجیکٹ ہو یا بڑا پروجیکٹ ہو، اس سے پہلے اس کی شرائط متعین کی جاتی ہیں. اب جب آپ اس سسٹم میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے سے پہلے جو ہے نا آپ کے سامنے
چیز کو رکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ آیا حلال ہیں یا حرام ہیں، اس پہ بحث ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے اس سسٹم کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن آپ حضرات نے بیان کی ہیں اس میں ظاہراً کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نقطۂ بنیاد بنا کے یہ کہہ سکیں گے بھئی یہ شرع کے مخالف جاری ہے کہ اس میں دو افراد میں سے کسی ایک کا حق مارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایک یہ غرر والی کہانی بھی اس سے نکل گئی، یعنی دھوکے والا سلسلہ بھی نہیں ہے. باقی اس نے اپنی ٹرم کنڈیشن بالکل اوپن رکھی ہے کہ بھئی یہ اوپن سسٹم ہے، اس کے ساتھ آپ اپنا معاملہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اس میں 3 حصے ہوتے ہیں جس میں سے 2 حصے آپ کے پاس جاتے ہیں، تیسرا حصہ یا مثال کے طور پہ اس کے 4 حصے کر لیے جاتے ہیں، 2 حصے آپ کے پاس آتے ہیں، تیسرا آپ کے اپ لائن کے پاس جاتا ہے. سروس چارجز جو ہیں وہ دنیا میں مروجہ نظام کے اندر جو ہیں وہ چیز کو مصدقہ تسلیم کیا گیا ہے، وہ کم از کم اسلامی جو ہماری فقہ احکام ہے اس میں اس چیز کی اجازت ہے جو سروس چارجز کی بنیاد پہ کسی بھی صورت میں کہیں بھی کسی بھی سسٹم میں کرتے ہیں. تو یہ جو اتنی ساری اب تک میرے سامنے معلومات اس سسٹم کے بارے میں آئی، اور میں نے اپنی سطح پہ اس سے قبل جو یعنی اس طرح کی معلومات آتی رہی ہے، اس سے قبل اس طرح کے اس سے ملتے جلتے اس کے ظاہری خاکے سے ملتے جلتے جو سسٹم یا نیٹ ورک آئے تھے ان چیزوں کو دیکھا، اور اس میں لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے اور اس چیز میں جو چیز نہیں ہے وہ جو پچھلے سسٹم میں تھی یا پہلے سسٹم میں تھی، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تک الحمدللہ میں دلی طور پہ بحیثیت دین کا طالب علم ہونے کے ناطے میں مطمئن ہوں، ٹھیک ہے نا جی، کہ اس میں الحمدللہ نہ تو دھوکہ ہے، نہ فراڈ ہے، نہ ربا ہے، نہ سود ہے، نہ جوا بازی ہے، نہ قمار ہے، ٹھیک ہے جی. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ نے کس ذریعے سے کمائی کرنی ہے. اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ نے کس ذریعے سے کمائی کرنی ہے. تو جب ساری چیزیں اتنی واضح ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کم از کم جب تک کوئی صحیح اہل فن اس بارے میں کسی نقطے پہ اعتراض نہ اٹھائے ٹیکنیکلی یا فزیکلی یا جو بھی اس سسٹم کا طریقہ کار ہے یا جو بھی اس سسٹم کا طریقہ کاروبار ہے، کوئی صاحب فن اس پہ جب تک کوئی اعتراض نہیں اٹھاتا تب تک ہم دلی طور پہ اطمینان کے ساتھ اس سسٹم میں الحمدللہ کام کر سکتے ہیں. ہاں اگر کسی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے اس قسم کا تو آپ حضرات سے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی، میں اب بھی دوبارہ گزارش کی دیتا ہوں کہ آپ حضرات بلا تکلف مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس بھائی کا سوال مجھ تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو نمبر دے سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمارے پاس کاروبار کے احکام ہوتے ہیں ان احکام کے ذریعے اس چیز کو ہم لوگ کنکلیوڈ کر سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام.